فوج نے فوجیوں کو سزا دے دی، خواجہ سرا کی شادی، عمران خان نے ڈیل کے لیے ہاں کہہ دیا، تہلکہ انگیز انکشاف، کراچی میں احتجاج، سرتاج جیت گیا، عامر خان کے ہاں شادی۔ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پروردگار کے شکر سے۔ انڈیا کی ریاست آندھرا پردیش اور آندھرا پردیش کا ضلع سندیال، وہاں پر 45 سالہ صبا اور اس کی 38 سالہ بیوی سرسوتی نے خودکشی کر لی۔ یہ خودکشی کیوں کی گئی اور کس لیے کی گئی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ پوری داستان سناؤں، آج کی بڑی اور اہم خبروں پر ضرور نگاہ دوڑائیں گے کہ کیا ہوا ہے، اور یقینی طور پر جس آندھرا پردیش کے اندر یہ جو 2 لوگوں نے خودکشی کی ہے اس کا تعلق بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔ آج کی جو بڑی خبر اور بڑی خبریں آئیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کے متعلقہ اداروں نے اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک فیصلہ ضرور کر لیا ہے، اور وہ فیصلہ ہے امریکہ کو یہ کہنا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جس حکومت کے متعلق یہ بڑی مشہور بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ریجیم چینج کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا اور عمران خان کو ہٹانے میں امریکہ کا ہاتھ تھا، تو کیا یہ باتیں درست ہے؟ اور پھر اس کے بعد اب موجودہ حکومت کہ جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ امریکہ کے آشیرواد سے آئی ہے، کیا اس میں اتنی ہی حقیقت ہے؟ اور اب یہ موجودہ حکومت کس حد تک پاکستان کی موقف کو دے رہی ہے، اور پھر اب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ کیوں لگایا، یہ بات سمجھنے سے پہلے چند بڑے اہم اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ پیش آتا ہے اور 9 مئی کے واقعے کے بعد ہی ایک آپریشن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ آپریشن جہاں پر آغاز ہوتا ہے، اس آپریشن میں کئی اور طریقے کے معاملات بھی شروع ہوتے ہیں، جہاں اس کا سیاسی ایک مقابلہ کیا جا رہا ہوتا ہے، وہیں پر اس میں ایک عدالتی کارروائی اور قانونی کارروائی کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو واضح طور پر ہدف تھا وہ پاکستان کی فوج کی وہ تمام تنصیبات تھیں کہ جو کہ مختلف شہروں کے اندر موجود تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے لاہور کے اندر یہ پلان کیا تھا کہ جناح ہاؤس یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ آور ہونا ہے، پھر انہوں نے اسی طریقے سے کہا تھا کہ فیصل آباد کے اندر ISI کے دفتر پر جانا ہے، پنڈی کے اندر GHQ جانا ہے، بنو کینٹ کے اندر جانا ہے۔ ان سب جگہوں پر ایک پری پلان تمام چیزیں کی گئی تھیں، اور اس کے بعد 9 مئی کے ہونے کے بعد پاکستان کے اندر یہ معاملہ بڑا شدت کے ساتھ شروع ہوا کہ کیا عام عدالتوں سے ان کے فیصلے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے۔ جب عام عدالتوں میں ان کے فیصلے نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے بہت سارے ملزمان کو بری کیا جانے لگا، تو اس کے بعد کابینہ سے اور پھر پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب ان تمام لوگوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلنے چاہیے۔ یہ مقدمہ گیا پاکستان کی سپریم کورٹ میں، اور اکتوبر میں یعنی کہ جبکہ جسٹس اعجاز الحسن اس وقت اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب پاکستان کے آرمی ایکٹ کا جو 21D ہے، یعنی کہ جو شک ہے 21D یعنی کہ دوسری کی پہلے حصے کا ڈی پارٹ جو ہے اسے کالعدم قرار دے دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ ان تمام کے مقدمات جو سویلینز ہیں ان کے فوجی عدالتوں میں نہیں چل رہے ہیں۔ اس کے بعد جو فوجی عدالتیں اس وقت پارلیمان کی قرارداد کے بعد اور جو کابینہ کی منظوری کے بعد جو تمام مقدمات کو سن رہی تھی، اس کے اندر قریباً کوئی 125 کے قریب افراد کے مقدمے چل رہے تھے۔ ہوا یہ کہ جب یہ کالعدم قرار دی گئی تو ایک بار پھر اسے چیلنج کیا گیا، اور اس کے بعد آئینی عدالتیں وجود میں آتی ہیں۔ جن آئینی عدالتیں وجود میں آتی ہیں، دوسری طرف فوجی عدالتیں کا جو کالعدم قرار دیا گیا تھا جو سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن ان کی سماعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس میں سے قریباً 20 افراد ایسے تھے کہ جن کو سزائیں سنائی گئی تھی یا جن کی سزائیں بنتی تھی 1 سال سے کم، اور ان کی سزائیں ختم ہو گئی تھی، ان سب کو رہا کر دیا گیا۔
पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हुक्म पर उन्हें रिहा कर दिया गया। बाकी जो लोग बच गए उनके हवाले से अभी तक गूमागू की कैफियत मौजूद थी और फिर 13 दिसंबर सन 2024 को, यानी कि अब से करीबन 2 हफ्ते कबल, पाकिस्तान की आईनी अदालत ने पाकिस्तान की फौजी अदालतों को ये हुक्म दिया कि वो जो फैसले उन्होंने महफूज किए हैं वो सुना सकते हैं। ये जो फैसले सुनाए गए, इसमें इब्तदाई तौर पर 25 लोगों का फैसला सुनाया गया था कि जो कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस थे या मुख्तलिफ मकामात पर हमलों में मुलविस थे, जिसमें कोर कमांडर हाउस, जिसमें ISI का दफ्तर फैसलाबाद, जिसमें बन्नू, जिसमें GHQ, ये तमाम वो जगहें थी कि जहां पर ये लोग मुलविस थे या तोड़ फोड़ में इनकी चीज़ें शामिल थी और उनमें से 25 अफराद का फैसला सुनाया गया। जैसे ही 25 अफराद का फैसला सुनाया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन फैसलों की शदीद मजम्मत की और उसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की तरफ से इस तरह के पैगामात जारी किए गए, बल्कि बयानात जारी किए गए कि ये तमाम अमल दुरुस्त नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ इसे अपनी जीत तस्वुर करने लगी और साथ साथ जो दूसरा अमल हुआ उसमें यह कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई। उनमें एक रिचर्ड ग्रिनल, एक साहब है जो कि एलची हैं, एलची नामजद किए गए। अभी ज़ाहिर है 20 जनवरी को जब ट्रंप इंतजामिया हल्फ लेंगी तो उसके बाद उनकी तमाम इंतजामिया होगी। उनकी तरफ से मुसलसल बयानात का सिलसिला शुरू हो गया इमरान खान की रिहाई के हवाले से। ये 2 तरह का वो दबाव था कि जो कि उन फौजी अदालतों की हवाले से पाकिस्तान की मुक़्तदरा क़ुव्वतों, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर आना शुरू हुआ। ये कहा जा रहा था कि अब आलमी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब जो बाकी 80 के करीब 85 के करीब तकरीबन ये लोग थे, यानी कि 20 लोग पहले रिहा हो चुके थे और तकरीबन कोई 85 के लिए अहकामात जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि उनके फैसले सुनाए जा सकते हैं। तो उनमें से 25 का फैसला आया था। तो अब ये लोग और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बात बार बार कही जा रही थी कि अब उन लोगों के मुकदमात का फैसला नहीं आएगा क्योंकि आलमी दबाव इतना ज़्यादा आ चुका है। मगर पाकिस्तान की वजारत खारजा और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इस बारे में डटी रही और आज यानी कि 26 दिसंबर के दिन उन बकाया 60 लोगों का भी फैसला आ गया और उनमें से कई लोगों को 10 साल, कुछ लोगों को 2 साल, कुछ लोगों को 6 साल की सजाएं सुनाई गई। इसमें जो अहम नाम था वो सबसे अहम नाम जिसे कहा जा रहा था यानी कि हस्साम नियाज़ी। हस्साम नियाज़ी इमरान खान के भांजे हैं और इमरान खान के भांजे होने के साथ जब जिना हाउस पे हमला हुआ तो इन्होंने एक फ़ौजी अफसर की, मैं आपको फुटेजेस दिखा सकता हूँ कि इन्होंने एक फ़ौजी अफसर की पैंच को उठाया हुआ था और फिर इन्होंने ये कहा था कि देखिए हमने क्या हाल किया। बहरहाल ये उनके शवाहिद वहाँ पर मौजूद थे कि जिसकी बुनियाद पर ये बात कही गई थी और अब ज़ाहिर है इमरान खान के भांजे को सज़ा दी गई। इस हवाले से 2 बड़े अहम नाम, यूँ तो इसमें कई और नाम भी शामिल है और ज़ाहिर है सज़ा पाने वाला हर नाम ही अहम होता है कि जिसको ये सज़ा हुई है, लेकिन 2 बड़े अहम नाम इसमें कहे जा रहे हैं। एक इसमें जो नाम दिया जा रहा है ब्रिगेडियर रिटायर जावेद अकरम साहब का, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम, और दूसरे ग्रुप कैप्टन हैं वक्कास अहमद। इन 2 फौजी अफसरान को सजाएं भी सुनाई गई है, यानी कि जहां पर इस मामले के अंदर सिविलियन को सजाएं हो रही हैं वहीं पर साबका पाकिस्तान की फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी सज़ा दी जा रही। अब नुक्ता-ए निगाह ये नहीं है, नुक्ता-ए निगाह ये है कि क्या पाकिस्तान की को जो आलमी दबाव का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है तहरीक इंसाफ के हवाले से, क्या ये आलमी दबाव अब मज़ीद कम हो पाएगा, और 2 तहरीक इंसाफ इन फैसलों को अब किस तरीके से देखती है। तो अब जो इन 2 सवालात के जवाब के लिए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और क्या यहाँ से इमरान खान को कुछ रिलीफ मिलने की तवक्कुआत हैं या नहीं है। सबसे पहली बात तो जो कही गई, जो सबसे अहम नुक्ता बयान किया गया, वो नुक्ता किया गया बैरिस्टर गौहर की तरफ से, जो कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी है और वकील भी है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को सजा दी गई है इन सब के मुकदमात को इंडिविजुअल यानी इंफरादी तौर पर अलहदा हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा। जाहिर है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये बात है कि जिन्हें फौजी अदालतों से सज़ा होती है वो हाई कोर्ट में रुजू कर सकते हैं और फिर उनकी सज़ाओं को कलअदम भी करार दिया जा सकता है। लेकिन जिन 20 अफराद को रिहा किया गया था पहले सज़ा सुनाकर, उनमें से 20 अफराद में से किसी ने भी अपनी सज़ाओं के खात्मे के लिए किसी सिविल कोर्ट की तरफ रुजू नहीं किया था। अब ये जिन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं उनमें से भी 10 या 12 ऐसे लोग हैं कि जिनकी सज़ाएं अगले 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, यानी जिन्हें 2 साल की सज़ा दी गई है और उनके 2 साल अगले 6 महीने के अंदर
مکمل ہو جائیں گے، جب یہ 6 مہینے کے اندر مکمل ہو جائیں گے تو ان کی رہائی بھی ہو جائے گی، تو کیا وہ لوگ بھی اس مقدمات کو دوبارہ سے کہیں گے کہ نہیں جی ہماری ان سزاؤں کو ختم کیا جائے؟ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ فوجی عدالتوں سے رجوع کرنے کی بات کی جائے، یعنی ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ قانونی نقطہ نظر یہ ہو گیا۔ دوسرا نقطہ نظر جو بہت زیادہ اہم نقطہ نظر ہے وہ اس وقت عمر ایوب صاحب جو کہ تحریک انصاف کے اس وقت جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ایوب خان کے ظاہر پوتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر میں گزارش کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ وہ اگر مذمت کرتے ہیں تو انہیں ایک اور کام کی بھی مذمت کرنی چاہیے تھی۔ انہیں اس بات کی مذمت کرنی چاہیے تھی کہ ان کے دادا ایوب خان نے جو کچھ بھی کیا تھا ان سب کی مذمت کرنی چاہیے۔ انہیں فاطمہ جناح کو جس طریقے سے ہروایا گیا تھا انہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ ان کے والد محترم نے جس طریقے سے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کے اندر مہاجروں پر گولیاں برسائی تھی، انہیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ انہیں اس ہر عمل کی مذمت کرنی چاہیے کہ جو کہ ان کے دادا اور ان کے والد نے بربریت مچا کر رکھی تھی۔ اگر یہ ان سب کی مذمت کرتے ہیں تو پھر بات آگے چلتی ہے۔ میں نقطہ نظر کیا دینا چاہتا ہوں کہ ہاں تحریک انصاف خود عمران خان صاحب کے پچھلے بیانات موجود ہیں جس میں وہ بڑے دلیل کے ساتھ یہ بات کہتے تھے کہ فوجی عدالتوں کو ہونا چاہیے اور فوجی عدالتوں کا قیام بالکل ٹھیک ہے۔ در حقیقت تحریک انصاف یا خود عمران خان صاحب اس وقت فوجی عدالتوں کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے کارکنان اور اپنے پھنسے جانے کی مذمت کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اگر وہ فوجی عدالتوں کی اور سویلین کی مخالفت کرتے یا پہلے دن سے ان کا نقطہ نظر یہ رہتا تو ٹھیک تھا۔ ابھی جب ان کا سابقہ دور حکومت تھا 3 سال پہلے تک خود خان صاحب مختلف تقاریر کے اندر فوجی عدالتوں کا دفاع کرتے رہے کہ نہیں جی جناب ان کو سزا ہونی چاہیے، ان کے جتنے پیروکار ہیں وہ سب اس کی کرتے رہے۔ لیکن اب کیا دوبارہ سے یہ معاملات ہو گئے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، بلکہ اگر اس وقت عالمی دباؤ کو دیکھا جائے تو پاکستان کا اس وقت یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے کہ جو پاکستان کا تعلق اس وقت چین، سعودی عرب اور روس کے ساتھ بنتا ہے، لیکن پاکستان کی ایکسپورٹ ایک بہت بڑا امریکہ کی طرف ہوتا ہے، اور اب امریکہ خود اپنے جالوں میں اس وقت اتنا پھنسا ہوا ہے معاشی طور پر کہ وہ کیا معاملات کرے گا۔ البتہ ٹرمپ انتظامیہ سے یہ توقعات کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے وہ ہر جگہ ہلچل مچائے گا تو شاید پاکستان کی طرف بھی ہلچل مچائے، لیکن ابھی اس سطح کی گفتگو نظر نہیں آتی ہے۔ پاکستان اس وقت شاید ان کے بڑے اس میں اسکیل میں اس وقت کہیں پر موجود نظر نہیں آتا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے تو خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ان کی ڈیل ہو رہی تھی اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ انہیں بنی گالا کے اندر نظر بند کیا جا سکتا ہے اڈیالہ سے نکال کر۔ میں آپ کو ایک اطلاع دیتا ہوں، یہ آفر ابھی کی نہیں تھی، یہ آفر آج سے 3 مہینے پہلے کی تھی جب بشرا بیگم کو رہا کیا گیا تھا۔ جس وقت بشرا بیگم کو رہا کیا گیا تھا اس وقت یہ بات ضرور کی گئی تھی، اور اس وقت بنی گالا کے اندر کلر ہونا بھی شروع ہو گیا تھا کہ 10 دن کے اندر خان صاحب آ رہے ہیں تو جناب دوبارہ سے اس کو سارا سیٹ کر دیا جائے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا تھا۔ یہ جو آج عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے تمام چیزیں کی گئی ہیں وہ حالیہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ماضی کا حصہ رہ چکی ہے، اور اب میرے خیال سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے۔ امریکن انٹرونشن یا یورپی انٹرونشن جتنی مداخلت بڑھتی جائے گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی مقتدرہ قوتیں اتنی زیادہ اس کی مخالفت کرتی رہے گی۔ اس صورتحال میں خان صاحب سے جو ڈیل کا فارمولہ طے ہو رہا تھا وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ جو 2 جنوری کے مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کوئی خاص پوائنٹ آف ویو کو آگے نہیں بڑھا سکے گی، بلکہ ان کی خواہش یہ ہے کہ اس سارے معاملات کو 20 جنوری سے آگے لے جایا جا سکے، یعنی کہ 20 جنوری سے آگے لے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دن ٹرمپ انتظام یعنی ٹرمپ جو ہے وہ حلف لیں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی کابینہ تشکیل دیں گے، اور اس کے بعد پھر سارے معاملات ہو سکیں گے۔ تو اس وقت جو تحریک انصاف کی اولین ترجیح ہے وہ مذاکرات کے سلسلے کو ایٹ لیسٹ کم از کم 20 جنوری سے آگے لے جانے کی بات ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ باقاعدہ تمام چیزیں سنبھال لیں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو تاحال یہ سارے معاملات اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ اب آئیے کچھ مقامی اور کچھ اور اہم خبروں کی طرف کہ جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میں آتا ہوں اس پر، یقینی طور پر آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں نے جس آندھرا پردیش کے اندر جو 2 لوگوں نے خودکشی کی ہے اس کی وجوہات پر بات کروں گا، لیکن ذرا سا ٹھہر کر بات کروں گا کہ کیا ہوا۔ ایک اور بات بہت اہم ہوئی اور وہ ہوئی کراچی کی سیاست کے حوالے سے۔ گزشتہ رات یعنی کہ 25 دسمبر کی رات کو ایم کیو ایم کے ایک رہنما، اب میں پتہ نہیں انہیں ایم کیو ایم کا رہنما کہوں یا نہ کہوں کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کا ان کے پاس کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، اور ایم کیو ایم کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ان سے دوری اختیار کی ہوئی ہے، چاہے وہ پی ایس پی کی
ضم کی ہوئی چیز ہو، یعنی کہ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب یا انیس خان خانی صاحب ہو، یا پھر خالد مقبول صدیقی صاحب یا فاروق ستار صاحب ہو۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جب ان کے یہاں شادی کی کہا گیا تو گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب وہاں پر گئے، اور کامران ٹیسوری صاحب کو وہاں جانا تھا کیونکہ کامران ٹیسوری صاحب کے پاس خود دعوت نامہ لے کر عامر خان صاحب آئے تھے، اور اس کے بعد وہ وہاں پر گئے۔ توقعات یہ کی جا رہی تھی کہ شاید ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت وہاں پر موجود ہوگی، لیکن کیونکہ اس وقت تک جہاں تک اطلاعات موجود ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب سعودیہ سے شاید نہیں آ پائے تھے، اس لیے وہ اس میں نہیں تھے۔ البتہ انیس خان خانی صاحب اس میں شادی میں شرکت نہیں کی، خالد مقبول صدیقی صاحب نے اس میں شرکت نہیں کی، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے شرکت نہیں کی۔ ہاں البتہ ان کی جو دوسری رابطہ کمیٹی رہی ہے ایک ماضی کے اندر، اس میں کئی اہم نام ہیں، وہ لوگ ضرور شامل رہیں۔ اچھا، یہ گروپ جو ہے وہ ہمیشہ سب کے ساتھ ہی رہتا ہے، وہ آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس کے ساتھ بھی رہے گا، وہ آپ کو کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ بھی رہے گا، وہ عامر خان صاحب کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ یہ گروپ آپ کو ہر جگہ پر اس طریقے سے نظر آئے گا کہ جناب ہاں ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی ہیں۔ ان کی کوئی واضح لائن نہیں ہے، لیکن یہ بات بہت زیادہ شیورٹی کے ساتھ اب کہی جا سکتی ہے کہ عامر خان صاحب کو اس وقت کی جو ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت ہے، یا جسے آپ قیادت کہتے ہیں، وہ ان سے دوری اختیار کیے ہوئے۔ لیکن کامران ٹیسوری صاحب کا آنا کیا یہ معنی رکھتا ہے کہ عامر خان کی آئندہ کی کوئی پوزیشن ہو سکے گی؟ یہ ایک الگ بات ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب نے شرکت کی، اور کامران ٹیسوری صاحب ظاہر اس وقت طاقت رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کامران ٹیسوری صاحب کی قصیدہ گوئیاں اس وقت کتنی کی گئی ہیں۔ آپ نے اسٹیج پر اگر دیکھا ہو حیدر عباس رضوی صاحب کو، وہ ان کا تو وہ جملہ میں نے صرف سنا، اس کا پورا نہیں سن سکا تھا میں، کہ خداوند اور کے بعد جو ہے وہ کامران ٹیسوری صاحب، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر جس طریقے کے نعرے لگے، میں تو اشش کر نے کہا کہ یہ لوگ کیسے جو ہے وہ قصیدہ گوئیاں کرتے ہیں۔ مطلب آپ کو بے مثال لوگ یہ لوگ لگیں گے کہ جو جب دیکھتے ہیں کہ یار اب اس کا پلڑا بھاری ہے، تو آپ کو ان کی قصیدہ گوئی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب دیکھیں گے کہ یہ ان کا پلڑا بھاری ہے تو ان کی قصیدہ، کبھی خالد مقبول صدیقی صاحب کو آپ دیکھیے کہ کبھی ان کی تعریف کریں گے، کبھی فاروق ستار صاحب کے ساتھ ان کی تعریف کریں گے، اور فاروق ستار صاحب تو مطلب اگر مصطفیٰ کمال صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں تو ان کی تعریف شروع کر دیں گے، اگر وہ کامران ٹیسوری صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں تو ان کی تعریف شروع کر دیں گے، اور اگر انہیں دوبارہ موقع ملا تو کیا پتہ یہ لندن کی بھی تعریف دوبارہ شروع کر دیں۔ تو خیر یہ ایک واضح تقسیم نظر آئی ہے۔ اب یہ تقسیم یقینی طور پر گہری ہوتی ہوئی آگے چل کر نظر آئے گی۔ تیسری بڑی خبر کی طرف آتے ہیں، اور تیسری بڑی خبر جو ہے وہ یہ تھی، ویسے کراچی میں گزشتہ 2 دنوں سے احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج مین نمائش پر ہو رہا ہے۔ جو اس وقت کرم کی پارا چنار کی جو صورتحال ہے، اس میں متحدہ وحدت المسلمین جو ہے اس نے پروٹیسٹ کیا ہوا ہے، نمائش کا ایک طرف کا راستہ بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک کا بڑا معاملہ ہے۔ لیکن ابھی تک یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو پارا چنار کا معاملہ ہے وہ حل ہو کے نہیں دے رہا، دونوں طرف کا جرگہ کسی بھی طور پر کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ وفاقی انتظامیہ کی بھی مداخلت ہو چکی ہے اس کے اندر، صوبائی حکومت بھی اس میں شامل ہے، مختلف عمائدین بھی جا چکے ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی جا چکی ہے، مختلف سماجی کارکنان بھی گئے، لیکن یہ معاملہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عدم اعتماد ہے دونوں طرف سے لوگ اسلحہ جمع کروانے کی حمایت نہیں کر رہے، اور دونوں طرف سے اس بارے میں شدت پائی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تاحال یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب متحدہ وحدت المسلمین نے یہاں پر پروٹیسٹ کیا ہے، اب ظاہر ہے ان کا بھی وہ اثر رسوخ وہاں پر اتنا نہیں چل رہا، لیکن اگر چل گیا تو بھی کیا بات ہے۔ خیر، لیکن اس ساری صورتحال میں سرتاج جیت گیا۔ اب سرتاج کون جیت گیا؟ کل کراچی کی سڑکوں پر ایک ریس ہوئی، اور اس ریس کا انعقاد کیا گیا تھا سندھ کے محکمہ اسپورٹس اور یوتھ کی طرف سے۔ میرے خیال سے سردار محمد مہر صاحب، جو سردار مہر صاحب ہیں، انہوں نے ان کی منسٹری نے اس کا انعقاد کیا تھا، اور سرتاج جیت گیا اس میں۔ اب سرتاج کون ہے؟ ہمارے یہاں پر یہ جو گدھا گاڑی کی ریس ہوتی ہے، یعنی کہ ڈونکی ریس جو ہوتی ہے، اس میں ایک گدھا تھا جس کا نام تھا سرتاج، اور سرتاج جیت گیا۔ تو اب سرتاج جیت گیا تو پھر وہاں پر بڑے بڑے اعلانات کیے گئے۔ مجھے یاد ہے پرویز مشرف کے زمانے میں بھی پرویز مشرف نے ایک بار کہہ دیا، یار مجھے یہ گدھوں کی ریس بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اس گدھوں کی ریس پہ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بعد ہر سال گدھوں کی ریس کا انعقاد اس طرح سے کیا جاتا تھا، باقاعدہ ٹی وی چینل اس کو لائیو نشر کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر گدھوں کی ریس کی بڑی اہمیت ہے، اور جب گدھے دوڑتے ہیں تو اس بار سرتاج جیتے، تو سرتاج جیتے تو بڑے اعلانات کیے گئے کہ جناب جو یہ گدھے کی ریس والے، ان سب کو رجسٹرڈ کیا جائے گا، ان سب کو اضافی انعامات دیے جائیں گے۔ تو ویسے اگر آپ اس ملک کے اندر دیکھیے تو ہر جگہ پر گدھے دوڑ رہے ہیں، اور اس قدر طاقت کے ساتھ یہ گدھے دوڑ رہے ہیں
کہ آپ اش اش کر اٹھیں۔ اب اس گدھوں کی دوڑ میں کبھی سرتاج جیت جاتے ہیں، کبھی ملکہ جیت جاتا ہے یا بادشاہ جیت جاتا ہے، کبھی کون جیت جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کا ہماری اجتماعی طور پر ہماری اس وقت ایک گدھا گاڑی ریس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں کون کون سے گدھے آگے جا کر کامیاب رہتے ہیں۔ یہ رسہ کشی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ کس کا سرتاج جیتتا ہے یا نہیں جیتتا ہے۔ ایک نقطہ یہ بھی بہت اہم ہے۔ اچھا چلیے ایک اور خبر کی طرف ہم چلتے ہیں، اور بڑی اہم خبر ہے، اور میں اس کے زمرے میں آپ کو بہت ساری اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دو میاں بیوی ہیں، اور اگر آپ دیکھیے کہ بھارت کا علاقہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا آندھرا پردیش، اور آندھرا پردیش میں سارا یعنی کہ جو سبا ایک صاحب ہیں اور سرسواتی ان کی بیگم ہیں، ان دونوں کا تعلق ایک بہت ہی نچلے گھرانے سے یہ لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ محنت مزدوری یہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، دونوں کی ایک ہی اولاد تھی، اور اس ایک ہی اولاد کا نام تھا سنیل کمار۔ انہوں نے اپنے اس بچے کو تعلیم دلانے کی ہر ممکن کوشش کی، اور بچے کو اپنی حیثیت کے مطابق بی ٹیک کروایا، یعنی کہ بیچلر ان ٹیکنالوجی کروایا۔ جب بی ٹیک انہوں نے کروایا تو اس کے بعد انہیں یہ امید تھی کہ وہاں پر ہمارا بچے کو اعلیٰ روزگار حاصل ہو جائے گا، اور جب انہیں اعلیٰ روزگار ملے گا تو اس کے توسط سے ہماری غربت کے دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ ہوا یوں کہ اسے روزگار نہیں مل سکا۔ پاکستان اور ہندوستان اور خاص طور پر تمام کے تمام یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، تعلیم ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں ملازمت نہیں مل پاتی۔ ملازمت صرف اس صورت میں مل پاتی ہے کہ آپ کی کوئی تعلقات ہوں، آپ کی کوئی سفارش ہو، اور آپ کو ملازمت مل جاتی ہے۔ مایوسی کا بہت ہی گہرا اثر ان کے اوپر تھا۔ بچہ بہت مایوس تھا، لیکن ظاہر ہے گھر کے اخراجات چلانے، تو وہ یہ بچہ سنیل کمار رکشہ چلانے لگ گیا، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ رکشہ چلا رہا تھا اپنی تعلیم کے مکمل ہونے کے باوجود بھی، تاکہ اس غربت اور بے روزگاری کے زمانے میں کہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سب جگہ پر اس وقت حاوی ہو چکی ہے، اس کا کسی طریقے سے مداوع کیا جا سکے۔ اور پھر وہ رکشہ چلانے لگا۔ رکشہ چلاتے چلاتے ظاہر ہے اس کی وہاں پر کچھ گیدرنگز ایسے لوگوں سے ہو گئی کہ جو کہ خواجہ سرا تھے، اور وہ خواجہ سرا کی کمیونٹی کے اندر جا کر اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ ماں باپ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان تھے کہ ایک تو بچے کی نوکری نہیں ہے، اور پھر دوسری طرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خواجہ سرا کمیونٹی میں جا کر بیٹھنا شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ ٹرانسجینڈرز کے پاس وہ جا کر بیٹھنا شروع ہو چکا ہے۔ اسی دوران اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس پیسوں کو وہ اسی کمیونٹی سے پیسے لیتا ہے۔ وہ پیسے لیتا ہے تو اب ظاہر ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ پیسوں کا ادھار چکایا جائے۔ وہ گھر والوں کو دباؤ دیتا ہے کہ جناب مجھے پیسے اتارنے ہیں۔ گھر والے کہتے ہیں کہ ہم یہ پیسے ضرور جلد اتار دیں گے۔ اب وہ خواجہ سرا جو وہاں پر ہوتے ہیں، وہیں پر ایک اور خواجہ سرا موجود ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سنیل کمار کی دوستی ہو جاتی ہے۔ جب سنیل کمار کی دوستی ہو جاتی ہے تو اب گھر والوں کو تشویش لاحق ہوتی ہے۔ گھر والے یہ کہتے ہیں کہ اب اس کی عمر قریباً 25 سال کے قریب ہو چکی ہے، تو اب اس کی شادی کر دی جائے۔ جب اس کی شادی کی بات آتی ہے تو سنیل کمار اس سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں اگر شادی کروں گا تو خواجہ سرا سے ہی کروں گا۔ پاکستان، انڈیا اور ان تمام جگہوں پر اس بارے میں ایک بڑا ہی ریزسٹنس پائی جاتی ہے، مذہبی طور پر بھی اور خاص طور پر اخلاقی طور پر بھی، اور معاشرتی طور پر اس امر کو اچھا نہیں تصور کیا جاتا۔ یورپ کے بہت سارے ممالک کے اندر ٹرانسجینڈرز کے درمیان شادی کو اب قانونی حیثیت حاصل ہے، لیکن ان تمام ممالک کے اندر مذہبی طور پر بھی اور رسمی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن انڈیا میں چند قوانین کے درمیان ترمیم کی گئی ہے، اور اس کے بعد کچھ صورتحال میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اب یہاں پر وہ اپنے ماں باپ کو پریشر دیتا ہے کہ میری شادی کسی لڑکی سے نہیں بلکہ ٹرانسجینڈر سے کروانی ہے۔ اب آپ اس حوالے سے اس پر بڑا دباؤ ڈالتے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ نہیں مانتے، اور پھر یہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے سنیل کمار۔ بڑی مشکل سے اس کی جان بچتی ہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ جہاں سنیل کمار کے دوستوں کو معلوم ہوتی ہے، وہیں پر ان کی برادری، ان کے محلے، ان کی کمیونٹی اور ان کے شہر میں بھی مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ اب جو ہے وہ سنیل کمار ایک ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے۔
معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو انسان غربت کے ہاتھ سے مجبور، پھر دوسری ان کو نوکری نہیں ملی، اور تیسری بات یہ کہ اب معاشرے میں ان کا جینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سنیل کمار کو بہت سمجھایا جاتا ہے لیکن سنیل کمار نہیں مانتا، اور پھر ایک دن یہ دونوں میاں بیوی اس تمام دباؤ کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی جان ہم سے زیادہ عزیز ہے، اگر ہمارا بچہ ہماری وجہ سے کام نہیں کر پاتا اور ہم اس وقت اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو نہیں رکھ پا رہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی خوشی کے لیے دونوں مل کر خودکشی کر لیں۔ اور پھر 45 سال کے صبا اور 38 سال کی سرسوتی مل کر خودکشی کر لیتی ہے۔ بہت سارے اہم سوالات ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ میں بات آپ سے کیوں بتا رہا ہوں اور کس طرح بتا رہا ہوں۔ آئیے اس بات کو ذرا سا یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پر اگر کسی کا اکلوتا بچہ ہو اور اسے اتنی محنت سے پالا جائے، اور پالنے کے بعد وہ یہ کہہ دے کہ میں اب آپ کی مرضی کی شادی نہیں کر سکتا، اور چلیے مرضی کی شادی نہ کرنے سے زیادہ وہ یہ کہہ دے کہ میں جناب اب ٹرانسجنڈرز کے ساتھ شادی کروں گا یا میں اسی کمیونٹی میں شادی کروں گا، تو پھر ماں باپ کے پاس ایک ہی فیصلہ ہوتا ہے، یا تو وہ بچے کو آگ کر دے، یا بچے کو وہاں سے ہٹا دے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی جان لے لے۔ پاکستان کے اندر بھی کچھ آج کل سیاسی نظام کے اندر ایسا ہی ہے۔ ایک ہی بچہ تھا کہ جسے بڑا پال پوس کر بڑا کیا گیا، اور بڑا کرنے کے بعد اسے حکومت بھی دی گئی اور اسے کہا گیا کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ لیکن اگر بچے کی سوچ ماں باپ کی سوچ کے ساتھ پھر کہیں ٹکراؤ کا شکار ہو جائے، تو پھر طریقہ کار یہی رہتا ہے کہ بچے کو یا تو آگ کر دیا جائے یا پھر بچے کے لیے خود قربانی دے دی جائے۔ ہمارے ہاں کی جو لوگ اس طرح کے سیاسی بچوں کو بناتے ہیں، وہ بعد میں جب سیاسی بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اسے اسی طریقے سے کستے ہیں جو کہ ان کی وہاں کا نظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بچہ اس وقت بگڑ گیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اور اگر وہ جا کر امریکہ اور وہاں کے نظام کو لا کر وہاں کے ٹرانسجنڈر سے اگر شادی کر اگر اس طریقے سے اپنے آپ کو لا سکے گا، تو یہ پاکستان کے اندر ممکن نہیں ہوگا۔ یہاں کے ماں باپ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں پر چھڑی کا استعمال سیاسی طور پر کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ بات آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، آپ یہ پوری بات سمجھ بھی گئے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ انیس منصوری کو دیجیے گا اجازت، اللہ نے کے بعد۔